خدا یسوع مسیح کے زندہ و برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، فضل آپ کے اوپر ہوتا رہے، خداوند کا رحم ہم سب پر ہوتا رہے۔ متی کی انجیل اس کے 6 باب میں ہم ہیں، اناجیل مقدس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، گاسپلز ٹروتھ، خداوند کی انجیل کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کے منہ کے الفاظ کیا ہیں، خوبصورت ہیں، اور ہمارے لیے زندگی کا پیغام کیا ہے۔ آج ہم چیپٹر 6 ورس 19 میں دیکھیں گے، 19, 20 and 21 لکھا ہے کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ آیات جو ہیں یہ اگین ہمارے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے ہیں، اور کون سی دولت جو ہے ہمیں جمع کرنی ہے، کون سی دولت اپنی زندگی میں ہمیں لینی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں دنیاوی دولت اور روحانی دولت کے بارے میں یہاں پر خدا ہم سکھا رہے ہیں، اور پھر ایک اور بھی ہے کہ یہاں پر ہم روحانی جنگ کے اصولوں کو بھی دیکھیں گے۔ زمین پر مال جمع کرنے کا نقصان یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ مال جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، اس کے اوپر نقصانات ہو سکتے ہیں، اس زمین کے مال کے اندر جو ہے وہ لاس ہونے کا خطرہ ہے، چوری ہونے کا خطرہ ہے، اور بہت سارے امیر لوگ جو ہیں وہ یا بہت سارے لوگ جو کہ مال جمع کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مال کی عموماً چوری ہو جاتی ہے، یا پھر ایسا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ اندیکھی چیزوں سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یہاں پر یہ خداوند کہنا چاہ رہے ہیں۔ فانی چیزیں جو ہیں وہ دنیاوی ہیں، وہ ٹیمپریری ہیں، اور جتنا مرضی مال جمع ہم کر لیں اس کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ وقتی شاید فائدہ نظر آئے کہ ہم زمین پر اچھی زندگی گزار سکیں یا اچھا جو ہے وہ بیہیویئر کر سکیں، لیکن یہ سب جو ہے یہ نقصان پیدا کرتا ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں پہلا تیموتھیوس اس کا 6 باب اور اس کے 8ویں آیت، بلکہ 8ویں آیت ہے، اگر ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی ایک جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا ہے۔ سو زر جو ہے، دولت جو ہے، دنیا کی دولت جو ہے، اس کا اگر لالچ انسان میں آ جائے، اس کا اگر انسان کے اندر بہت زیادہ بھوک آ جائے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہمارے ملکوں میں یا لیڈرشپ میں یا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو کرپٹ آ جاتے ہیں یا کرپشن کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا لالچ ایسا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا دھیان بھی نہیں رکھتے کہ آخرت بھی ہونی ہے اور ہمیں خداوند کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے، اور ہر طرح کا استحصال جو ہے وہ آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں۔ تو وہ دولت کا لالچ جو ہے، زر دوستی، زر برستی جو ہے، دولت کی پوجا، یہ بہت نقصان پیدا کرتی ہے۔ اور عزیزو، ون آف دا اسٹرانگسٹ کہہ لیں کہ ڈیزائرز اور جو اسٹرانگسٹ جو ہے وہ فالنگ ریزنز ہیں یا آزمائش میں گرنے کے جو ریزنز ہیں، ان میں سے ایک دولت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح کو آزمایا گیا تو بھوک کے حوالے سے آزمایا گیا، یعنی کہ بدن انسان روٹی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور یسوع مسیح نے اس پر قابو پایا۔ دوسرا جو ہے یعنی کہ ضروریات کے حوالے سے جو ہماری ابلیس اس میں ہم کو آزماتا ہے۔ دوسرا مسیح کی آزمائش جو ہوئی تھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہرت کے حوالے سے ہوئی تھی، نام کے حوالے سے، ایک اپنی پہچان کے حوالے سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اس پر بھی فتح پائی۔ اور تیسری جو تھی وہ دولت کے حوالے سے تھی، جس میں ابلیس نے یہ یسوع مسیح کو آفر کیا تھا کہ میں سارا کچھ تیرے حوالے کر دوں گا، یہ سب شان و شوکت، دولت۔ اور چوتھی آزمائش جو ہے وہ سیکشول ہوتی ہے، یعنی کہ اپوزٹ سیکس کے حوالے سے، جس میں
انسان کو جو ہے اس ایریا میں آزمایا جاتا ہے. ابلیس یہ آزمائش لے کر آتا ہے اور یہ بھی اسٹرانگسٹ آف آل ہے. اور یہ جو آزمائشیں ہیں یہ آزمائشیں جو ہے نقصان پیدا کرتی ہیں. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے یہاں پر الفاظ ادا کیے کہ اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو. اور صاف لکھا ہوا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا. وہاں پر نقصانات ہیں زمین پر جمع کرنے کے. اور پولس جو بات کرے اس میں لکھے کہ اگر جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں، جو زر پرستی کا شکار ہے، جو دولت کی پوجا کرتے ہیں یا دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ آزمائشوں میں پڑیں گے. آزمائشیں طرح طرح کی ہوں گی. آزمائش اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیے جائیں گے اس کی آزمائش. اوبویسلی بہت زیادہ دولت جو ہے وہ نیکی کے طریقوں کے ساتھ یا نیکی کے وسائل کے ساتھ تو نہیں آتی، اور اس کے لیے انسان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرائم یا کوئی نہ کوئی غلط کاری تو کرنی ہی پڑتی ہے. اب یہ آزمائش، اور جب دولت آ جاتی ہے تو پھر آزمائش کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ گناہ اور بدی کے کاموں میں ابلیس اس کو استعمال کرواتا ہے انسانوں سے. تو جن کے پاس ایکسٹرا دولت ہوتی ہے، جن کے پاس بہت ہی زیادہ مفت کا یہ مال ہوتا ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پھر وہ لوگ خدا کے کاموں پہ تو نہیں سپینڈ کریں گے، وہ برائی اور بدی کے کاموں پہ سپینڈ کریں گے، کیونکہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ ابلیس اکٹھے کر دے گا، ایسے مرد و خواتین جو اس شخص کو ہر طرح کی برائی پر دولت استعمال کرنے کے لیے مجبور کریں گے. پھر لکھے کہ پھندے انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں، طرح طرح کی رکاوٹیں، پھندے، بےہودگی، نقصان پہنچانے والی خواہشیں، یہ سب جو ہے وہ اس کی زندگی میں آ جائے گا. اور 17ویں آیت میں دیکھیں گے، پہلا تیموتھی اسی چیپٹر کی 6 چیپٹر کی 17ویں آیت، اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہو اور نہ پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں، سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد ہوں، آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں. تو یہاں پر خداوند نے ہمارا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ کریکٹ کرنے کی کوشش کی، ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں کون سی دولت، کون سا مال جمع کرنا ہے. تو زمین پر مال جمع کرنے کے لیے انسان کو زمینی طریقے، زمینی چیزیں، زمینی حرکات کرنی پڑتی ہیں. آسمان پر پھر مال کیسے جمع کیا جائے؟ آسمان پر مال جو ہے وہ جمع اگر کرنا ہے تو آپ کرنتھیوں کے پہلے خط میں جانا پڑے گا، اور اس کے 3 باب میں لکھا ہوا ہے، اس کی 11ویں آیت، پہلا کرنتھیوں 3 باب 11ویں آیت، اور لکھا ہے کہ کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا. فاؤنڈیشن جو ہے وہ یسوع ہے ہماری زندگی کی. اور اگر کوئی اس پر جو سونا، چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا رد رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا. توبہ کے موافق جب ہم پھل لائیں گے تو وہی دولت ہماری آسمان میں بلڈ ہونا شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ آسمان میں دولت بلڈ ہو رہی ہے، آسمان میں جو ہے وہ سب کچھ موجود ہے، ایون دو کہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے کہ آسمان میں ہمارے لیے خزانے خداوند جمع کرتا ہے. آسمان میں ہمارے لیے ایک گھر، مکان تیار ہو رہے ہیں، جگہ تیار ہو رہی ہے. خداوند نے کہا کہ تمہارے لیے جگہ تیار کی جا رہی ہے. آسمان میں جو ہے ہمارے حوالے خداوند مختلف چیزیں کریں گے. اور اگر آپ کو اتنا ہی خواہش ہے یہ سمجھنے کی، یہ جاننے کی کہ آسمان میں کیا کیا ملے گا، تو مکاشفہ کے بک آف ریولیشن کے پہلے چند چیپٹرز پڑھیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو غالب آئے اس کو کیا کیا وہاں پر بلیسنگز ملیں گی. تو زمین پر مال نہیں بلکہ آسمان پر مال جمع کرنا ہے. ہمیں خدا کے احکام کی تعمیل کر کے، ہمیں خداوند کے نام کے پیچھے چل کے، ہمیں اپنی زندگیاں خداوند کو دے کے، اس کی تابعداری میں چل کے، روح القدس کی ہدایت میں چل کے اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کرنا ہے، اور خداوند کی حضوری میں اپنے مال کو جمع کرنا ہے آسمان پر. اب یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ خداوند بتا رہے ہیں کہ زمین پر جب مال ہوگا تو وہاں پہ کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، اور چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. اس کا فزیکل جو ہے وہ ریزن تو ہے ہی ہے، ہمیں یعنی کہ نظر آتا ہے کہ دولت اس طرح کی فارم میں ہے کہ جس کو ڈکے ہے، جو کہ خراب ہوتی جاتی ہے. لیکن اس کے روحانی پہلو بھی ہیں. اگر آپ کی زندگی میں زمینی چیزیں، زمینی
دولت زمینی کام ہوں گے اور جیسا کہ طرح طرح کی آزمائشوں میں پھنسنے کا ذکر پولس رسول نے کیا، تو پھر کیڑے اور زنگ اور چور یہ بری ارواح کے حملے ہیں۔ بیسیکلی آپ کے جو دولت ہے، آپ کی بلیسنگز میں ایک لیکیج ہو جائے گی جہاں پر کیڑے اس کو کھائیں گے۔ مینس کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک دنیا کا جو سسٹم ہے اس میں جب ہم چلتے ہیں تو ابلیس کی گندی تاثیریں ہم پر حملے کرتی ہیں اور وہ ان کیڑوں کی طرح ہماری بلیسنگز کو کھا جاتی ہیں، چٹ کر جاتی ہیں۔ جیسا خداوند نے لکھا تھا اپنے کلام میں، کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے بھی کہا تھا کہ اگر تم جو ہے میرے حکموں پر نہیں چلو گے تو ٹڈیاں آ کر تمہارا سارا مال چٹ کر جائیں گی، چیزیں آئیں گی اور ان سب جو ہے تمہارے برکتوں کو وہ اڑا کر لے جائیں گی، چٹ کر جائیں گی۔ اور اگر تم میرے ساتھ صحیح طریقے سے چلو گے تو میں ان تمام چیزوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، حشرات کو اور ٹڈیوں کو، ان سب چیزوں کو میں حکم دوں گا کہ تمہارے گھر سے، تمہاری زندگی سے فزیکل لیول پہ بھی دور رہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیڑے مکوڑے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو ہے دولت اس میں لیکیج نہ ہو، آپ کی تھیلی سوراخ دار نہ ہو۔ یہ ایک روحانی ایسپیکٹ ہے چیزوں کا۔ اور اگر گناہ آلود زندگی اور گناہ آلود طریقوں سے دولت لی جائے گی تو وہ اسی طریقے سے پھر اڑ بھی جائے گی اور اسی طریقے سے پھر نکل بھی جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ برکت کبھی نہیں ٹھہرے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ زنگ جو ہے وہ چیز کو ورتھ لیس کر دیتا ہے، بڑے بڑے ایک چیز جو ہے وہ بے معنی، بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، جتنا مرضی کرتے رہیں، روحانی جنگ کا اصول یہ بتاتا ہے کہ اگر وہ چیز اور وہ بلیسنگ یا دولت غلط طریقوں سے لی گئی ہے تو وہ ورتھ لیس ہو جائے گی، اس کا کوئی یوزیج نہیں رہے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بابے پیر فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی کامیابی کے لیے دنیاوی طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن جو بلیسنگ ان کے ریٹرن میں ملتی ہے، یا کیونکہ ابلیس بھی تو دیکھیں اس نے بھی تو کہا تھا کہ سجدہ کرے تو میں تجھے دوں گا، دولت وغیرہ تو اس کے پاس بھی ہے، دے سکتا ہے۔ تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہی دولت جو ہے وہ ایسی ورتھ لیس ہو جاتی ہے، وہ چیزیں ایسی ورتھ لیس ہو جاتی ہیں، وہ اولادیں جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسی ورتھ لیس ہو جاتی ہیں، اور ابلیس کا ایسا کام ہوتا ہے زندگی میں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں سے حاصل کیے ہوئے بچے ڈسیبل ہو جاتے ہیں، یا وہ ایسے برے نکلتے ہیں کہ ایسی اولاد نہ ہونے سے بہتر ہو۔ وہ دولت جو، وہ شہرت یا وہ موقع جو حاصل کیے جاتے ہیں وہ ایسے بعد میں گلے پڑتے ہیں انسان کے کہ انسان جو ہے وہ روتا اور کہتا ہے کہ کاش یہ میرے زندگی میں چیز ہوتی ہی نہ۔ اور تیسرا اور آخری جو لکھا ہے کہ وہاں چور آتے ہیں، نقب لگاتے ہیں اور چراتے ہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے ابلیس کے بارے میں کہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، چوری کرتا ہے، آ کر ڈاکہ ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے۔ اور جب ہمارا دل دنیا میں، دنیا داری کی چیزوں میں، دنیا داری کے کاموں میں لگا رہے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ابلیس جو ہے وہ اس کے پاس ایک لیگل رائٹ ہوگا کہ وہ آ کر آپ کی زندگی کے اوپر حملے کرے، اور آپ کے جو ڈیفینسز ہیں وہ ڈاؤن ہوں گے۔ آپ کے گرد جو باڑ خدا نے حفاظتی حصار بنایا ہوتا ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا، دروازے اور کھڑکیاں جو ہے وہ جاتے رہیں گے، اور آپ ایک ایسے ٹوٹے پھوٹے شہر کی طرح، ایک ایسے گھر کی طرح جس کی چار دیواری نہیں ہے، ایک ایسی جگہ کی طرح جس کی کوئی حفاظت کا انتظام نہیں ہے، آپ ابلیس کے حملوں کے آگے بالکل ایکسپوزڈ ہوں گے، اور ابلیس جو ہے جیسا چاہے گا آپ کی زندگی میں اپنے کام کو کرے گا۔ سو میرے عزیزو، دنیا کے دولت، دنیا کی چیزیں، دنیا کے ایٹیٹیوڈ اور آسمانی ذہن، آسمانی سوچیں رکھنا، آسمانی معیار رکھنا اور آسمان کی بادشاہی کی باتیں انسان کے زندگی میں رہنا، یہ بڑی ضروری ہیں۔ دنیا کی چیزوں کا ختم ہو جانا بڑا ضروری ہے، جو ہم نے دیکھا اور سوچا، ابھی سنا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جسمانی آدمی جسمانی چیزوں کی فکر میں رہے گا، اور روحانی آدمی روحانی چیزوں کی فکر میں رہے گا۔ ان سب پر غالب آنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ خدا کے پاکرو کو مانگیے اور اس کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیجیے۔ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہے گا، جہاں تمہارا جو ہے وہ، جہاں جو تمہاری ڈیسٹینیشن ہے، جو مال تم جمع کر رہے ہو وہیں تمہارا دل ہوگا۔ اور اگر ہمارا خزانہ آسمان پر ہے جہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہے، حملے نہیں ہیں، اور وہاں پر صرف بلیسنگ اور خدا کی رحمت ہے، تو پھر ہمارا دل بھی لگا رہے گا، اور ہمارا دل میں صرف خدا کی بادشاہی کی باتیں اور سوچیں ہی آتی رہیں گی۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔
خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور خدا کا نام جلال پائے۔ ہم خدا کی انجیل، پاک انجیل یشوع کی، یسوع مسیح ناصری کی انجیل کو پڑھ رہے ہیں، اور ہم خدا کی انجیل کی منادی کرتے ہیں اور سن رہے ہیں وہ باتیں جو خدا نے اپنی زمینی زندگی میں، زمینی خدمت میں ہمارے درمیان میں کہیں کیں، اور ہمیں جو انسٹرکشنز دی گئیں ان سب کو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت آج ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ یہاں پر میرے عزیز و روحانی جان کا ایک اور اصول خداوند نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ذات کے 3 حصے ہیں۔ ہم اپنی ذات میں ہی تثلیث کو لے کر پھرتے ہیں۔ تثلیث اس طرح، تثلیث کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 اقانیم لیکن ایک خدا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 3 حصے لیکن ایک ہی پرسن، اور خدا کی جو شبیہ ہے وہ تثلیث کی شکل میں ہم سب پر یوں ظاہر ہوتی ہے کہ ہم خداوند کی مانند بنائے گئے، خداوند کی شبیہ پر۔ اور ہمارے 3 حصے جو ہیں وہ روح، بدن اور جان ہیں۔ روح، بدن اور جان، یہ تینوں اقانیم جو ہیں یہ ہمارے اندر ہیں، یہ ڈسٹنکٹ ہیں، اور یہ ہمیں جو ہے ہماری پہچان کرواتے ہیں دنیا میں۔ ہم ایگزسٹ اگر کرتے ہیں تو یہ انہی تینوں انگریڈینٹس کے اوپر، اقانیم کے اوپر ہم جو ہے وہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روح جو ہے وہ خداوند کی طرف سے آئی ہے، اور روح کا تعلق جو ہے وہ اس زندگی سے ہے جو خدا نے ہمارے اندر رکھی ہے، اور روح ہی جو ہے وہ آگے جائے گی، کیونکہ بدن اور خون جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں وارث نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیں ایک نیا بدن، نیا جو ہے وہ نئی جان دی جائے گی، لیکن جو روح ہے وہی جو ہے خدا کی طرف ٹریول کرے گی۔ روح جو ہے وہ ہماری ذات ہے، ہمارا پرسن ہے، جو کہ ہم میں سے ہر ایک کا جو کہہ لیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، تو ہماری پہچان جو ہے وہ روح ہے۔ ہمیں خدا کی حضوری میں سے جو آیا ہے اور جو خدا کی حضوری میں جائے گا وہ خدا کی روح ہے۔ جان جو ہے ہماری جو سول ہے وہ ہماری مائنڈ، ول اینڈ ایموشنز ہیں، جس کا تعلق ہمارے ذہن کے ساتھ ہے، اور جس کا تعلق ہماری سوچوں کے ساتھ ہے، ہمارے ایموشنز کے ساتھ، ہمارے جذبات کے ساتھ ہے، ہماری مرضی کے ساتھ، ہماری ڈیسیجن میکنگ کے ساتھ ہے۔ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا نے ہمیں آزاد مرضی اور سب کچھ دیا ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ عمل، جس کا تعلق عمل کے ساتھ جو کہہ لیں، اور جو فیصلہ کرنے کی جو قوت ہے، اور یہ سپیچ اور یہ سب کچھ جو ہے اس کا تعلق سول کے ساتھ ہے۔ اور ہماری ذات کا تیسرا بڑا حصہ بدن ہے۔ بدن جو ہے وہ اس لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ فزیکل ایک ایسپیکٹ ہے ہماری زندگی کا۔ روح جو ہے وہ فزیکل ایسپیکٹ نہیں ہے، اسی طرح جان جو ہے وہ فزیکل ایسپیکٹ نہیں ہے، ایون دو کہ خون جان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ خون زندگی رکھنے کے سبب سے جان رکھتا ہے، اور اس میں جان ہے، تو کیونکہ سانس ہمارا اس میں کیری ہوتا ہے، لیکن اس کا یعنی کہ جان کا کہہ لیں کہ اگر کوئی فزیکل ایفیکٹ ہے یا ایٹریبیوشن ہے تو وہ خون ہے، لیکن جو ہمارا بدن ہے وہ ہماری ذات کا فزیکل ایسپیکٹ ہے، ہماری ذات کا جسمانی عنصر ہے، جسم جس کو ہم کہتے ہیں، بدن، اور اس سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر ایفیکٹ کرتی ہیں، اور وہ چیزیں ہماری روح کو، ہماری جان کو ایفیکٹ کرتی ہیں، اور وہ عموماً بہت اسٹرانگلی ایفیکٹ کرتی ہیں۔ تو یہاں پر خداوند جو ہے وہ بدن کو ایڈریس کر رہے ہیں، آنکھ کو ایڈریس نہیں کر رہے۔ سو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آنکھ کو کیا ہے ایڈریس، لیکن جو ہے فوکس یہاں پر جو ہے وہ بدن ہے۔ فوکس جو ہے وہ ہماری ذات کا وہ بدن ہے، ہمارا باڈی ہے، ہماری فزیکل جو ایسپیکٹ ہے، فزیکل چیزیں اس کو کہا گیا۔ ایک چیز یاد رہے کہ ہم چونکہ اس دنیا میں رہتے ہیں، اس زمین پر رہتے ہیں، اور یہ دنیا جو ہے وہ ایک فزیکل اینٹیٹی ہے، اس لیے اس دنیا میں ایگزسٹ کرنے کے لیے ہمیں بدن ضرور درکار ہے، کیونکہ ہر ایک چیز
فزیکل لیول پہ ہے، ہر ایک چیز جو ہے وہ جسمانی طریقہ کار سے ہے. ایوری تھنگ ہیز بین میڈ آؤٹ آف میٹر، اور جو مادہ ہے یا میٹر ہے اس کے ساتھ چونکہ بنی ہے، اسی لیے جو ایکسپریشن ہے کہ مٹیریلسٹک تھنگس، یعنی کہ فانی چیزیں جو ہیں، مٹیریلسٹک جن کو کہا جاتا ہے، یا مادی چیزیں جو ہیں، یا ایسی چیزیں جو کہ فیل کی جا سکتی ہیں فزیکل لیول پہ، وہ اس دنیا کے اندر ڈھیروں ڈھیر ہیں. پوری دنیا ایسے ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں کو فیل کر سکتے ہیں، اپنے کپڑوں کو فیل کر سکتے ہیں، کھانے کو فیل کر، ہر ایک چیز کا تعلق بدن کے ساتھ ہے. اس دنیا کو جو تعمیر کیا گیا ہے وہ بدن کے حوالے سے تعمیر کیا گیا ہے، فزیکل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے یہ دنیا جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ امپیکٹ کریٹ کرتی ہے ہماری باڈی پہ. آپ یہ دیکھیں کہ اگر موسمی حالات چینج ہوتے ہیں تو بدن بیمار ہوتا ہے، اگر موسم اچھا ہو اور موسم خوشگوار ہو تو ہمارا بدن ترقی کرتا ہے، نشو و نما ہوتی ہے، سانس ہم لیتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے کھاتے پیتے ہیں سب کچھ. تو یہ سب کچھ اس دنیا کی پروڈکشن ہے. تو بدن کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ اس زمین کے ساتھ اور اس دنیا کے ساتھ ہے. ریزن بینگ کیونکہ ہمیں اس زمین میں سے لیا گیا تھا. باڈی جو کریٹ کی گئی تھی وہ اس زمین کی مٹی سے کریٹ کی گئی تھی آدم کو جب خدا نے بنایا تھا. تو چونکہ جب آدم کو بنایا ہے تو پھر مٹی سے، زمین کی مٹی سے جو ہے وہ سب کچھ کریٹ کیا گیا، تو اسی لیے اس زمین کے ساتھ جتنی بھی چیزیں جڑی ہیں ان کا تعلق ڈائریکٹلی ہمارے باڈی کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ جب ہماری باڈی جو ہے وہ لیڈ کرنا شروع کر دے ہماری روح کو اور جان کو، کیونکہ روح کا تعلق آسمان سے ہے، وہ ایک ہیونلی فیکٹر ہے ہمارے اندر، اور بدن کا تعلق زمین سے ہے. اسی لیے خدا نے کہا تھا نا کہ جو کیسر کا ہے، یعنی جو زمین کا ہے وہ زمین کے حوالے کیا جائے گا، وہ اس کو دو. مینس کہ جب انسان مرے گا تو وہ زمین کے اندر چلا جائے گا. اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. مینس کہ ہماری روحیں جو ہیں وہ خدا کے حوالے ہونی چاہیے. لیکن جب آپ اپنی روح کو خدا کے حوالے نہیں کریں گے تو پھر وہ جہنم میں ڈال دی جائے گی. اسی لیے بہتر یہی ہے کہ جو خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے اس کو ہم خدا کے حوالے سبمٹ کریں، اور زندہ رہتے ہوئے ہم روح کو الاؤ کریں کہ وہ لیڈ کرے. اب روح کیسے لیڈ کرے گی؟ روح جو ہے وہ پاک روح کے تابع جب ہو جائے گی، اور لکھا نا کہ خدا کا روح ہماری روح کے ساتھ مل کر آہیں بھرتا ہے. اور جب پاک روح ہماری روح کے اندر ڈویل کرے گا، کیونکہ پاک روح کی جو ریزیڈنسی ہے، پاک روح جو ریزائڈ کرتا ہے، جو رہتا ہے، وہ روح کے اندر رہتا ہے، ہماری روح کے ایسپیکٹ میں رہتا ہے. اگر کہیں کہ تحسین پاک روح سے معمور ہے، یا آپ اپنے بارے میں کہیں کہ میں پاک روح سے معمور ہوں، تو پاک روح کہاں پر آپ کی زندگی میں ٹھہرے، آپ کی ذات میں کہاں پر ٹھہرے گا؟ وہ آپ کے بدن یا آپ کی جان میں نہیں بلکہ آپ کی روح میں ٹھہرتا ہے، اور وہ پھر لیڈ کرتا ہے آپ کے روح، بدن اور جان کو. بدن کے حوالے سے جو ہیں وہ 5 سینسز جو ہیں، حواس خمسہ جن کو کہا جاتا ہے، 5 سینسز ہمیں دیے گئے ہیں جن کو جن کے وسیلہ سے ہم اپنی ذات کو لیڈ کرتے ہیں. جو ہمارے فزیکل ایکسپیرینس ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. سو وہ 5 سینسز جو ہیں ان میں سونگھنا ہے، ان میں دیکھنا ہے، ان میں چکھنا ہے، ان میں جو ہے وہ فزیکل ٹچ ہے یعنی کہ محسوس کرنا ہے، اور ایک سینس جو ہے وہ سننا ہے. سننے کا تعلق جو ہے وہ کان کے ساتھ ہے، ٹچ کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ ہے، آپ کی سکن کے ساتھ ہے، سونگھنے کا تعلق ناک کے ساتھ ہے، اور چکھنے کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اور دیکھنے کا تعلق آنکھ کے ساتھ ہے. یہی 5 کھڑکیاں ہیں، 5 دروازے ہیں ہمارے بدن کے اندر. اور چھٹا دروازہ جو ہے وہ ریپروڈکشن کے حوالے سے ہے، جس میں ہم اپنی اولادوں کو پیدا کرتے ہیں. جب شادی ہوتی ہے تو وہ ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے جس کو جنسی ایکسپیرینس کہا جاتا ہے. وہ ایک نیکسٹ لیول ایکسپیرینس ہے جس میں باقی ساری سینسز جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم کام کرتی ہیں، اور یہ ایک اور ڈیفرنٹ لیول ہے. لیکن 6 سینس اس کو نہیں کہا جاتا، وہ ایک ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہے. 6 سینس جس کو کہا جاتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ انٹیویٹی کے ساتھ ہے، یا ہماری ہم جو پرسیو کرتے ہیں، پرسیپشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سو ان تمام جو حصے ہیں، یہ جو تمام سینسز ہیں، ان میں جو اسٹرانگسٹ ہے وہ آئیز ہیں، وہ ہماری آنکھیں ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ زبان کا جو تعلق ہے وہ چکھنے سے، بولنے کے ساتھ ہے. اور آپ ہر چیز کو چکھ تو نہیں سکتے نا. مثلا اگر آپ فرض کرو کوئی کہ اس گاڑی کا کلر کیا ہے،
تو آپ چکھ کر یا اس گاڑی کو زبان سے ٹچ کر کے تو نہیں بتائیں گے نا کہ جی اس کا کلر جو ہے نیلا یا کالا، وہ تو آنکھوں سے بتائیں گے۔ چکھنے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت محدود ہے، سننے کا بھی ایکسپیرینس ہے لیکن محدود ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ سنی نہیں جا سکتی، کیونکہ ہر چیز آواز نہیں رکھتی، بے زبان چیزیں بھی ہیں۔ آپ درختوں کو نہیں سن سکتے، ہوا کو بہرحال سن سکتے ہیں، لیکن دیکھنے کا تعلق جو ہے، اسی طرح محسوس کرنا اور سونگھنا، یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن جو اسٹرانگسٹ ونڈو ہے انٹو آر لائفز وہ آئیز ہیں، ہماری آنکھیں ہیں۔ اور اسی لیے خدا نے کہا تھا کہ بدن کا چراغ جو ہے وہ آنکھ ہے، یعنی کہ بدن کی ساری ڈپینڈنسی آنکھ کے اوپر ہے۔ ایک اور چیز یاد رہے، روحانی جنگ کے اندر ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ بدن کا تعلق ایپیٹائٹس کے ساتھ ہے، بھوک کے ساتھ ہے اور ضروریات کے ساتھ ہے۔ جیسے جان کا تعلق ایموشنز، مائنڈ اینڈ ول کے ساتھ ہے، اسی طرح بدن کا تعلق ضروریات کے ساتھ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی آپ ضرورتیں اپنی بڑھائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ پھندوں میں بھی پڑیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ اس چیز کی بھوک آپ کے اندر آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ہم کھاتے پیتے ہیں، یہ اس کا تعلق ہماری بھوک کے ساتھ ہے، اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ جو ہے ہمارے بدن کو ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ باقی جو ایپیٹائٹس ہیں ہماری، وہ سب جو ہیں وہ بدن کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ ہماری جو ضروریات ہیں، ہماری جنسی ضروریات ہیں، ہماری ایموشنل ضروریات ہیں، سب کو ہم ایکسپیرینس کرنے کے لیے ہماری جو پرسن ہے، روح اور جان جو ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ ہمارے بدن پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ جب اگر بدن نہیں ہوگا تو آپ دنیا کی کسی چیز کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بری ارواح جو ہیں، بری تاثیریں جو ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ جب وہ حملہ آپ پر کرتی ہیں تو وہ آپ کے بیسیکلی بدن کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، وہ بدن کو یوز کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کا اپنا کوئی بدن نہیں ہے، لیکن ان کی خواہشات ضرور ہیں، اور ان خواہشات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، کہہ لیں کہ ان ضروریات کو، اس بھوک کو مٹانے کے لیے وہ جو ہے وہ انسان جو ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر قابض ہو کے اس سے وہ بدنی اور جسمانی کام کرواتی ہیں۔ تو وہ سب کچھ جو ہے، اس لیے وہ جو ابلیسی قوتوں کا اٹیک جو ہے وہ وہ حملہ جو ہے وہ اس طریقے سے اور اس ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور چونکہ آنکھ جو ہے وہ اسٹرانگسٹ پارٹ آف آر باڈی ہے، اور وہ سب سے برائٹ ہے، اور سب سے ہی زیادہ کہہ لیں کہ ان پٹ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے ساتھ ہماری زندگی میں آتی ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں، اور اس کو پھر اپنی ذات کا حصہ بناتے ہیں۔ اس لیے آنکھ کو کہا گیا کہ یہ بدن کا چراغ ہے، اور اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن رہے گا۔ مینز کہ اگر ہماری آنکھیں خدا کے جلال کو دیکھنا چاہتی ہیں، اور ہماری آنکھیں صرف ان چیزوں کو دیکھتی ہیں، یا ہم اپنی آنکھوں کو ان چیزوں پر لگاتے ہیں جو کہ خدا کی طرف سے ہیں، تو پھر ہمارا بدن بھی روشن ہوگا، اور بدن روشن ہوگا تو ہماری روح اور جان جو ہے وہ فوراً ترقی کریں گے، اور وہ جو ہیں اسٹرانگ سے اسٹرانگسٹ ہوتے جائیں گے۔ یہ خدا کی بادشاہی کا اصول ہے۔ اور خداوند کی حضوری میں آنکھ کا ٹھیک ہونا کیسے ہے؟ لکھا ہے کہ جب ہم نے پڑھا تھا مبارک بادیاں، لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ پاک دل، دل کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے، سوچوں کا پاک ہونا، اس وجہ سے ہماری آنکھیں بھی پاک ہوں گی۔ اور خدا کی آنکھوں کے بارے میں لکھا ہے کہ حبقوق کی کتاب میں کہ خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو اسی طرح اگر ہم بدی کو نہ دیکھیں اور بدی سے ہم اوائڈ کریں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ہمیں خدا بہت بلیس کرے گا۔ اور آنکھ کے اوپر سب سے بڑا حملہ آج کے دور میں ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا اور یہ جو ملٹی میڈیا ہے، ٹی وی اسکرینز اور سب کچھ، اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ ورلڈ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، ہمارے ارد گرد بھی لوگوں کے پہناوے، لباس اور ایٹیٹیوڈ، وہ سب جو ہے ہماری آنکھ کو فالس تھنگز یا غلط چیزیں یا بدکاری فیڈ ہو رہی ہے۔ ہمیں کیا پتہ کہ ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں یا بچے جب بڑے بھی وہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جیسے اسمارٹ فونز کا آنا، ہر چیز کا تعلق آنکھ کے ساتھ ہے نا، تو آنکھ پر ایسا بڑا حملہ کر دیا ابلیس نے ان تمام چیزوں۔ اور آج کی دنیا میں آنکھ کو ٹھیک رکھنا، اور آنکھ کو درست رکھنا، اور آنکھ کو خدا کے حوالے سے صحیح رکھنا کتنا مشکل ہو گیا ہے میرے عزیزو، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، اور آنکھ ایسی ناپاکی کا شکار رہتی ہے کہ انسان کے لیے جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے آنکھوں کی پاکیزگی کو رکھنا۔ اور لکھا ہے کہ اگر تیری آنکھ خراب ہو
تو تیرا سارا بدن تاریک ہو جائے گا. اور اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہے تو تیری تاریکی کیسی بڑی ہوگی. مینس کہ جس کو تو روشنی کہہ رہے یعنی کہ روشنی علم کو کہا جاتا ہے, اور وہ علم جو ہے وہ تاریکی کا اگر ہے یعنی کہ گند اور بدکاری اور بدی کا علم ہے, اور ہمارا جو علم, کیونکہ روز بروز ہم تھوڑا کچھ نہ کچھ تو سیکھتے ہی ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں, اور وہ جو ہماری آنکھیں ہمیں دکھا اور سکھا رہی ہیں اگر وہ شیطان اور اس کی بادشاہی کے والے سے اور گند اور بلا اور بدکاری اور بدی کے والے سے ہے, تو ہماری تاریکی کتنی بڑی گی. اس کو اگر ہم روشنی کہہ رہے ہیں کہ علم کی روشنی ہمارے اندر آ رہی ہے. لیکن جو عزیزو, اگر وہی آنکھیں ہم خدا کے کلام کے پڑھنے پر لگا دیں, وہی آنکھیں ہم خدا کی پاکیزگی کو ریسیو کرنے پر لگائیں, تو کتنا ڈیفرنٹ ہماری زندگی میں ہو جائے گا. اور لوکا کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 34ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے, جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی خراب ہوگا, تاریک ہے. پس دیکھنا جو روشنی تجھ میں ہے تاریکی تو نہیں. پس اگر تیرا سارا بدن روشن ہو اور کوئی حصہ تاریک نہ رہے تو تمام ایسا روشن ہوگا جیسا اس وقت ہوتا ہے جب چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتے ہیں. مینس کہ کچھ لوگ جو ہیں, ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بپتسمے لیے ہوئے ہیں پھر بھی یہ پرابلم. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کہا کہ پورا بدن, سارے کا سارا بدن روشن ہونا چاہیے. مینس کہ ہمارے ذات کے صرف چند حصے کئی دفعہ روشن ہوتے ہیں اور کچھ حصوں کو ہم پرائیویٹ رکھتے ہیں, کچھ حصوں کو ہم ابلیس کے حوالے کیا ہوتا ہے, کچھ حصوں کو ہم تاریکی میں رکھنا چاہتے ہیں, تو وہ پھر تاریکی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے سر سے پاؤں تک ایک ایک چیز جو ہے وہ روشنی کے اندر ہونی چاہیے. اور اگر وہ پورے کا پورا بدن روشن ہو جائے گا اور اس کا کوئی بھی حصہ تاریکی میں نہیں رہے گا, گناہ کے والے نہیں رہے گا, بدی میں نہیں رہے گا, تو پھر ہم جو ہے وہ خدا میں بہت آگے بڑھ جائیں گے. اور آپ خود سوچیں کہ لوگوں کی زندگی میں کیسی کیسی جو ہے وہ فالسوڈ آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی توبہ کی, بپتسمہ لیا ہوا, ایماندار ہے, اس کے باوجود بدرو نے کیسے حملہ کر دیا. تو وہ بدرو بدن پہ حملہ کر رہی ہے نا, کیونکہ بدن کے کچھ حصے ابھی تک ہم نے سبمٹ نہیں کیے. نشے بازیاں, بدگوئیاں, زبان سے بد کلامیاں کرنا, آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھنا, اور دل میں برے منصوبے باندھنا, بد نظری, لسٹ فلنس, آنکھوں سے جو ہے وہ شہوت کرنا اور کسی کو گندی نگاہ سے دیکھنا. لیکن آنکھوں کی بدی کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے, کسی کو ویسے ہی جو ہے وہ بری نظر سے دیکھنا, بدگمانی کرنا, کسی کے بارے میں برے خیالات رکھنا اور اس کو جھوٹا اور غلط سمجھنا اگر وہ سچا اور اچھا شخص ہے, اور کسی کے بارے میں برے منصوبے باندھنا, اس کا تعلق بھی بد نظری کے ساتھ ہی ہے. سو بد نظری جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. لیکن اگر آپ خدا میں ہوں گے تو آپ کو سب کچھ اچھا لگے گا, سب ٹھیک لگیں گے, اور آپ سب کے لیے خیر مانگیں گے اور برکت چاہیں گے, اور اس طرح خدا پھر ہمیں بلیس کرے گا. سو آنکھ کا, بدن کا چراغ جو ہے آنکھ ہے, اور آنکھ کا تعلق ڈائریکٹ ہماری پرسیپشن کے ساتھ ہے. اور یہاں پر خداوند یہ سکھانا چاہتے ہیں. خداوند آپ کو بڑی برکت دیں. آمین. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا اسلام. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں, خدا کی تعریف کرتے ہیں, حمد و ثنا کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح ناصری کو اونچا کرتے ہیں, مبارک کہتے ہیں. خداوند ہمارے مالک خدا ہمارے درمیان میں ہیں, ان کا پاک تخت ہمارے درمیان میں ہماری زندگیوں میں لگا رہے, ہمارے گھرانوں میں لگا رہے. ہم انجیل مقدس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. خداوند کی گاسپل, وہ زمینی خدمت جو خداوند نے کی, اور ان حالات کو, ان واقعات کو, ان الفاظ کو, ان پر غور کر رہے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6واں باب ہے, اور اس کی 24ویں اور 24ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا, کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت, ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. میرے عزیزو, یہاں پر ایک اور کانسیپٹ جو خداوند نے ہمیں دیا ہے, اور ہمیں جس کو سمجھنا چاہیے, وہ اس والے سے ہے کہ ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے. جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ کس طریقے سے خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جہاں پر ہمارا مال ہے وہیں ہمارا دل لگے گا, جہاں پر ہمارا فوکس ہے, جہاں پر جو ہمارے لیے سب سے پرائزڈ پوزیشن ہے, جو ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز ہے. اب مال سے مراد مال و دولت نہیں ہے, انسان بھی ہیں, آپ کی ریلیشنز ہیں, آپ کی جاب ہے, آپ کی کوئی بھی ایسی چیزیں
جس کو آپ اپنے لیے قیمتی سمجھتے ہیں. اور یہی بات خدا کا بندہ یہاں پر کہتا ہے کہ انہی چیزوں میں دل لگا رہے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند زندہ کلام میں کہ ابھی دوبارہ جب خداوند نے اس چیز کو بیان کیا تو خداوند نے کہا کہ کوئی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ہم خداوند کے حوالے سے دیکھتے ہیں، خداوند یا آسمان کو دیکھتے ہیں، تو obviously ہمارا وہ مالک ہے، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، ہم اپنے خداوند کو اپنی زندگی میں سب سے اونچا درجہ دیتے ہیں. لیکن آن دی ادر سائڈ جو دولت ہے، دنیا کی چیزیں، دنیا کے وسائل، وہ بھی مالک ہی بن جاتے ہیں. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو اتنی اہمیت دینا شروع کر دیتا ہے ایسے ہی جیسے وہ چیز جو ہے وہ اس کی زندگی کے اوپر قبضہ کر لیتی ہے. اور دولت کے حوالے سے ایسا ہی ہے. اور دولت کے پیچھے، اب ہر طرح کی دولت کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایسی دولت جو کہ خدا کے راہ کے اندر رکاوٹ بنے، یا خدا کے کام کی راہ میں، یا ہماری روحانی زندگی کی راہ میں، اس دولت کے پیچھے جو ہے وہ ایک کام ضرور پوشیدہ ہوتا ہے. اور وہ کام یہ ہے کہ کسی طریقے سے ابلیس کو سجدہ کرنا، کسی طریقے سے دنیا کے جہان کے خدا یعنی کہ اس جہان کے مالک کو کسی طریقے سے اس کے آگے جھک جانا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح کی جب آزمائش کر رہا تھا ابلیس شیطان، تو اس نے یہی کہا تھا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں یہ ساری شان و شوکت، یہ دولت، یہ اختیار، یہ رتبہ، یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ اور بہت جلد بہت زیادہ کچھ اپنی زندگی میں ریسیو کرنا چاہتے ہیں، somehow a lot of money has something wrong behind it. جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ جب بہت زیادہ آپ کچھ ایک دم ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ غلط تو ضرور ہی کرنا پڑتا ہے. کچھ نہ کچھ ایسا ضرور انسان سے سرزد ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسے کمپرومائزز دنیا کے ساتھ اور ابلیس کے ساتھ ضروری کرنے پڑ جاتے ہیں. کیونکہ جتنی دولت بڑھتی ہے اتنی خواہشات بڑھتی ہیں، اتنی ہی زیادہ آپ کی سپینڈنگ بڑھتی ہے، اتنے ہی آپ کی عادات بگڑ جاتی ہیں. اور یہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی بھوک اور پیاس ہے، یہ ایک ایسی نشہ، ایسی تڑپ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ پھر آپ کو 99 کے پھیر میں ڈال دے گا. وہ آپ کو اس سلسلے میں ڈال دے گا کہ میں کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ جو میرے پاس ہے اس کو میں ملٹیپلائی کروں. اور اس ملٹیپلیکیشن کے چکر میں آپ جو ہے، یا کوئی بھی شخص جو کہ اس چیز کے پیچھے بھاگے گا، وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ جاری رکھے گا، کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ جو ہے وہ چلاتا ہی رہے گا جس کے اندر جو ہے وہ پھر اس کو کہیں نہ کہیں دنیا سے، دنیا داری سے اور رانگ ڈوئنگ سے جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. اسی لیے یہاں پر خداوند نے جو لفظ دولت کے لیے مالک کا یوز کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اصل مالک تو خود خداوند ہے، خداوند کی ذات مالک ہے. وہ جسٹیفائیڈ کہہ لے کہ ہمارا مالک ہے، خداوند ہمارا ماسٹر ہے، اور اس کو ماسٹر ڈکلیئر کرنا ہے. اور روحانی جنگ کا بھی یہ اصول ہے کہ آپ جب خداوند کی حضوری میں چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، آپ 100% جو ہے وہ ڈیلیورنس چاہتے ہیں، آپ جب فتح مند مسیحی زندگی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وکٹوریس لائف آپ کو ملے، تو آپ کو خداوند کی حضوری میں آ کر خداوند کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا اپنا ماسٹر، اپنا مالک، اپنا نجات دہندہ، اپنا جو ہے وہ زندگی کا بادشاہ، اور اپنی زندگی کا سارا کنٹرول خداوند کو ہی دینا پڑے گا. لیکن آن دی ادر سائڈ دولت ایک ایسی چیز ہے، ایسی اینٹی ہے کہ اٹ آلسو ٹیکس کنٹرول آف پیپلز لائف. اور شیطان جو ہے وہ دولت کو یوز کر کے زندگیوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اپوزٹ جو ہے، خدا کا جو اپوزٹ ہے وہ ابلیس اور شیطان ہے، اور وہ مالک بننا چاہتا ہے. اور اس کو جو مالک چونکہ وہ بننا چاہتا ہے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ زندگی میں یہ دیکھنا ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ کس طریقے سے حملے کر رہا ہے. اور وہ ایک ایسا مالک ہے جو کہ قبضہ کرتا ہے زندگیوں پر، اور وہ بربادی چاہتا ہے. اور اسی لیے خدا نے کہا کہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور ایک سے محبت رکھے گا، دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. اور لاسٹ آڈیو میں ہم نے چونکہ پڑھا تھا کہ روح، بدن اور جان، یہ 3 لیولز ہیں ہمارے، یہ 3 ہمارے زندگی کے حصے ہیں. اور بدن جو ہے وہ اسٹرانگسٹ ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے. اس کا ریزن یہ ہے
کہ جو آپ کی باڈی ہے، آپ کا جو بدن ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ دنیا کے جو ایکسپیرینس ہے اس کو ہمیں ریسیو کرنے کے لیے وی نیڈ باڈی. اور دولت کا ڈائریکٹ تعلق باڈی کے ساتھ ہے، کیونکہ دولت سے آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کی بدنی خواہشات کی تکمیل ہو سکتی ہے. اور خداوند نے کہا کہ تم دولت اور خدا دونوں کی دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. ایک سے محبت رکھو گے، ایک سے ملے رہو گے، دوسرے کو حقیر اور ناچیز جانو گے. اگین یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ جب دولت آ جاتی ہے تو پھر ہم شاید خدا کو بھی ناچیز جاننا شروع کر دیتے ہیں. ہم شاید پھر خدا کے کام کو بھی ناچیز جاننا شروع کر دیتے ہیں. اور اس لیے خدا نے کہا تھا کہ امیر آدمی کا، زر دوست کا، زر پرست کا، دولت پرست کا جو ہے خدا کی بادشاہی میں جانا ناممکن ہے، بہت مشکل ہے، بلکہ کئی انسٹنسز میں ناممکن ہے. کیونکہ جب کوئی انسان غریب ہوتا ہے تو اس کو خدا کی یاد رہتی ہے اور وہ خدا سے مانگتا بھی ہے. اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ مالدار ہوگا تو وہ خداوند سے مانگتے وقت اس کو میرا نہیں خیال کہ اتنی کوئی ضرورت پڑے گی بھی اس چیز کی، اور وہ اس کو ضروریات اس کی چونکہ دنیاوی طریقوں سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے بہت دفعہ ایسا ہے کہ لوگ خدا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور امیر ممالک میں ایسے جیسے سوئٹزرلینڈ وغیرہ یا دوسرے اور ایسے ممالک ہیں جہاں پر بہت زیادہ ریل پیل ہے پیسے کی، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مذہب جو ہے اور خدا کا جو کلام ہے، خدا کی خوف جو ہے وہ سب سے کم ہوگا، اور وہاں پر بے دینی سب سے زیادہ ہوگی. اور اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ ان کو ہر چیز کا ہر پرابلم کا جواب جو ہے وہ اپنی دولت میں مل جاتا ہے. لوکا کی انجیل میں دیکھیں اس کا 16واں باب اور اس کی 10ویں آیت لکھا ہے کہ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے سے تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے. بس جب تم ناروا دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک سے تو عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. اور بائبل میں لکھے کہ فریسی جو زر دوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اس کو ٹھٹھے میں اڑانے لگے. اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا زیادہ تر سسٹم ایسا ہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زر دوستی کو پسند کرتے ہیں، اور یہ فیشنیبل چیز ہے. اور آج کے دور میں لوگوں کے اخلاقی معیار کو بھی اس سے ناپا جاتا ہے. جو شخص زیادہ پیسے والا ہوگا وہ بہت ساری چیزیں کر گزرے گا، لیکن کوئی اس کو شاید کچھ کہہ نہیں سکے گا کہ وہ اپنے لیے بہت کچھ خرید سکتا ہے. لیکن ایک چیز میرے عزیزو وہ نہیں خرید سکتا، وہ صحت ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص دنیا کا امیر ترین شخص بھی ہو اور وہ ایسی بیماری کا شکار ہو جائے جو لا علاج ہو، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنے لیے محبت نہیں خرید سکتا. کیونکہ آپ جتنے مرضی دولت مند ہوں، آپ لوگوں کی جو ہے وہ خوشامد تو خرید سکتے ہیں، لوگوں کی لذت تو خرید سکتے ہیں، لیکن جو ریئل لو ہے وہ اس کو نہیں خرید سکتے. آپ سالویشن نہیں خرید سکتے، ہمیشہ کی زندگی کو آپ خرید نہیں سکتے، اور آپ جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کو، ہیونز کو نہیں خرید سکتے. اور یہ سب چیزیں جو خدا کی طرف سے ہیں ان کو آپ نہیں خرید سکتے. آنے والی چیزیں جو الہی چیزیں ہیں ان کو نہیں خرید سکیں گے. اس لیے پھر دولت جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے بعد اتنا بڑا دولت مند بادشاہ سلیمان بادشاہ، اس نے اس سب دولت کو جب ریسیو کر لیا، حاصل کر لیا، پوری دنیا کے اس نے سونے چاندی کو ریسیو کر لیا. اور اس دور میں لوگ کہتے تھے کہ چاندی کو کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا، اور سونا جو تھا وہ عام تھا، اور چاندی جو ہے وہ کہہ لیں کہ پیروں میں گرتی تھی اور کوئی اٹھاتا نہیں تھا. تو لیکن آن دی ادر سائڈ دیکھا جائے تو پھر جب وہ کتاب لکھتا ہے وائز کی، تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ بتلان اور ہوا کی چران ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ سب کچھ ناچیز ہے، حقیر ہے، یہ ختم ہے. تو میرے عزیزو، اپنی زندگی کے ایٹیٹیوڈ کو ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہمیں لیڈ کون کر رہا ہے، ہم خدمت کس کی کر رہے ہیں، اور ہماری یہ بھاگ دوڑ جو ہے وہ کس زمرے میں آتی ہے. اگر تو آپ روز مرہ کی روٹی کمانے کے لیے اور اپنی زندگی کو چلانے کے لیے اور اپنے کام کو جو خدا نے آپ کو ذمہ داری دی ہے اس کو نبھانے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن خدا آپ کی زندگی میں اولین ہے، سب سے اوپر ہے، تو پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے. لیکن اگر دھن ایسی سوار ہے سر پر
کہ نہیں میں نے بہتر بننا ہے دوسرے سے، اور جیلسی ہے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے، اور آپ نے کہنا کہ نہیں میں نے دنیا میں بہت پیسہ کمانے کے لیے آیا ہوں، بہت سب کچھ کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اس شخص کی معنی جس نے اپنے خطے تو بھر لیے، لیکن خداوند نے کہا کہ تجھے کیا معلوم کہ سب کچھ تجھ سے لے لیا جائے گا اور تیری جان جو ہے وہ تجھ سے لے لی جائے گی، تو اس سب کا پھر فائدہ آپ کو، ہم سب کو، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ پیسے ہونا یا خدا کی طرف سے بلیسنگ ریسیو کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ امیر ہونا بھی ایک طرح سے، اگر آپ کے پاس واقعی بلیسنگ کافی زیادہ ہے تو there is nothing wrong with that until unless کہ آپ اپنی زندگی میں سب سے پہلا درجہ خداوند کو دیں گے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر تھوڑے میں ہی نہیں دیانتدار ہوں گے تو خداوند زیادہ ہمیں کیوں دے گا، اور کئی دفعہ جو کہ ہماری تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے خداوند ہمیں زیادہ بلیس نہیں کرتا، تاکہ جب تک ہم اس قابل نہ ہو جائیں کہ زیادہ کو ریسیو کر سکیں تب تک جو ہے ہم تھوڑا بھی ریسیو نہیں کریں گے۔ اور آخر میں جیسا ہم نے دیکھا کہ اس زمانے میں فریسی جو تھے وہ زر دوست تھے، وہ دولت کو پسند کرنے والے لوگ تھے، دولت کے پیچھے بھاگنے والے لوگ تھے۔ آج کل کی چرچ لیڈرشپ بھی ہے جو اس میں بھی یہ پرابلمز ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ چرچز کے جو بشپس ہیں، لیڈرز ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے کرپشن کا راستہ اختیار کیا ہے، اور کچھ چرچز جو ہیں وہ فائنینشیل گاسپل جو ہے وہ پریچ کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اتنا سیڈ سو کریں، آپ یہ کریں وہ کریں، اور وہ آپ کو جو ہے وہ پراسپیرٹی گاسپل، پراسپیرٹی، ہر وقت پراسپیرٹی کی بات کریں گے، خوشحالی کی بات کریں گے، اور آپ کو مصیبت اور اعزار رسانی کے لیے اور تنگی کے لیے تیار نہیں کریں گے، جبکہ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایک بیلنس ہے، اور صادق کے لیے مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند آپ کو وقت پر سرفراز بھی کرے گا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ خداوند کی خدمت کرنی ہے، اور خداوند کے نام کو اونچا کرنا ہے اپنی زندگیوں میں۔ خداوند کے نام کو پہلا درجہ دیجیے، پھر خداوند کی برکت ملے گی۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور اشکانہ کا سلام۔ خداوند خدا سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور آپ کے لیے دعا گو ہیں ہم، خداوند کے نام کا جلال ملے، سارا جلال یسوع ناصری کے نام کو ملے۔ خداوند کی پاک انجیل خوشخبری کی بشارت جاری و ساری، اور ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کو اسٹڈی کر رہے ہیں، پہاڑی واز کی خوبصورت باتوں کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے جو باتیں ہمارے لیے کہی ہیں، ہمیں بتائی ہیں، گائیڈ کیا ہے ہمیں سکھایا ہے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم متی کی انجیل اس کا 6 باب میں ہم دیکھیں گے، اور اس کی 25ویں آیت سے آج ہم دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں سے ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک دن بھی، ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو دیکھو، غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کہ یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم سب ان چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن آپ اپنے لیے فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ یہاں پر اگین روحانی جنگ کے اصولوں کو خداوند نے بیان کیا ہے، اور جان اور بدن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ تم اپنی جان کی فکر نہ کرو، بدن کی فکر نہ کرو، کیونکہ یہی دو چیزیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے
سب سے زیادہ معنوی ہیں، سب سے زیادہ معنی رکھتی ہیں، سب سے زیادہ جو ہے اہمیت رکھتی ہیں، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں، جان اور بدن، جن کے لیے انسان جو ہے وہ سب کچھ کرتا ہے، کیونکہ اس دنیا کا تعلق ڈائریکٹ انہی دو جہتوں کے ساتھ ہے، انہی دو اقانیم کے ساتھ ہے جو ہمارے اقانیم ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بدن کے لیے ہم جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، اور بدن کا تعلق جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایپیٹائٹس کے ساتھ ہے، ضروریات کے ساتھ ہے، خواہشات کے ساتھ ہے، ڈیزائرز کے ساتھ ہے، اور جان کا تعلق جو ہے ایموشنز کے ساتھ ہے، ول کے ساتھ ہے، مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے، ڈیسیجن میکنگ کے ساتھ ہے۔ تو ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے ہم فکروں میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ایموشنز اور تھاٹ پروسیس جو ہے وہ جان کے حوالے سے، اور یہاں پر فکر کرنا جو ہے وہ اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ پریشانی، فکر، آپ کو ہر وقت فکریں لگی رہیں، یہاں پر اس چیز کا بیان کیا گیا ہے۔ اور بدن کو ضروریات کی وجہ سے یہاں پر ڈیفائن کیا گیا ہے، کیونکہ بدن کی ضروریات ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بدن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ تو یہ سب باتیں یہاں پر لکھی ہیں، لیکن خداوند کا کلام ہمیں بڑی تسلی دیتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی فکر میں نہیں رہنا، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے۔ اور اسپیشلی میرے عزیزو، یہی ریزنز ہیں کہ لوگ خدا کی طرف شاید اتنا زیادہ نہیں آتے، کیونکہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی فکریں، دنیا کی باتیں، سوچیں، سب کچھ جو ہیں یہ لوگوں کو خداوند کی طرف آنے سے روکتی ہیں۔ اور ہم کلیسیاؤں میں دیکھ لیتے ہیں کہ مطلب کہ یہ ایک عام ایگزامپل ہے کہ لوگ دو ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، دو جابز کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ آئے نہیں تھے چرچ بھائی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں ڈیوٹی پہ تھا، میں یہ کر رہا تھا، میں وہ کر رہا تھا، میں جو ہے وہ روٹی کہاں سے لاؤں، اور میرے گھر کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، تو اگر میں کام پہ نہیں جاؤں گا تو پھر ہمارے گھر کا خرچہ کیسے پورا ہوگا۔ تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ ڈیورنگ دا ویک کام نہیں کرتے، تو وہ پھر آگے سے کہتے ہیں یا بہن آپ ڈیورنگ دا ویک نہیں کام کرے، وہ کہتے ہیں وہ بھی کرتا ہوں۔ سو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ہمارا سسٹم، ہماری پرائرٹیز جب الٹی ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ غلط چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں، تو پھر ہم ایسی پرابلمز میں سے گزرتے ہیں، ایسی تکالیف میں سے گزرتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ چیز جو کہ ثانوی ہونی چاہیے، سیکنڈری ہونی چاہیے، وہ پرائمری بن جاتی ہے، وہ فرسٹ بن جاتی ہے، اور جو چیز فرسٹ ہونی چاہیے وہ سیکنڈری ہو جاتی ہے۔ خدا کی حضوری میں بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اور ابلیس پھر آپ کو ایسی چیزوں میں پھنساتا ہے، ایسی سوچوں میں، ایسی باتوں میں، ایسی پرابلمز میں کہ کلام سننے کو دل نہیں کرتا، کلام کے پاس آنے کو دل نہیں کرتا، اور پھر خدا کی حضوری میں آپ جا نہیں سکتے، کیونکہ ایسی سوچیں، ایسی پرابلمز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں زندگی میں۔ یہ ایک یعنی کہ ایکسپیرینسڈ بات ہے، اور جتنا آپ خدا سے دور جائیں گے اتنا ہی زیادہ، اور کلیسیا کے اندر نہیں اگر آپ آئیں گے تو اتنا ہی زیادہ جو ہے پرابلمز کریٹ ہوں گے۔ خدا کے مذبح کو اور خدا کے گھر کو کریٹ کرنا ہے، یہی بات اس نے ہم نے پڑھی اور خداوند کے کلام میں کہی گئی کہ پہلے تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو۔ حجی نبی کی کتاب میں دیکھیں گے، اس کا چیپٹر 1 ہے اور اس کی 5ویں آیت ہے، لکھے کہ اب رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو، تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو۔ اور بات یہ ہے کہ ہم بس انہی چکروں میں پڑے ہیں، انہی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے، فکروں کے پیچھے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، تو پھر جو ہے یہ ورلڈلینس اور مٹیریلسٹک سوچ جب آ جائے گی تو پھر نقصان ہوگا۔ اور ریزن کیا بتایا گیا ہے 4 آیت میں کہ کیا تمہارے لیے مسقف گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ میرا گھر ہیکل، خدا کے گھر، خدا کی کلیسیا جو ہے ویران پڑی ہے۔ اور آگے اس کا حل کیا بتاتا ہے کہ پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو، پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، اور لکھا ہے کہ میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی، خداوند فرماتا ہے۔ تم نے بہت کی امید کی اور دیکھو تھوڑا ملا، جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا۔ رب الافواج فرماتے ہیں کیوں
اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے، اس لیے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے۔ میں نے خشک سالی کو طلب کیا کہ ملک اور پہاڑوں پر اور اناج اور نئی مے اور تیل اور زمین کی سب پیداوار پر اور انسان اور حیوان پر ہاتھ کی ساری محنت پر آئے۔ تو جب ہم خدا کی بجائے چیزوں کو، مٹیریلسٹک سٹف کو اہمیت دے دیں گے تو پھر یہی ہوگا میرے عزیزوں کہ وہ چیزیں جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ بھی نہیں رہیں گی اور خدا کی حضوری بھی نہیں رہے گی، تو ڈبل نقصان ہوگا۔ اس لیے خدا نے کہا تھا نا کہ تم دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ تو لکھا ہے کہ اپنی جانوں کی فکر نہ کرو، ہم کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ دیٹ مینس کہ اگر ایسی سوچ ہے تو ہماری جان اور ہمارا بدن جو ہے ہمیں لیڈ کر رہا ہے، وہ مین فورس ہے ہماری ذات میں، نہ کہ ہماری روح جس کا تعلق خدا کی بادشاہی کے ساتھ ہے۔ تو خدا کی بادشاہی کو پہلے کیسے تلاش کریں؟ اپنی روح کو پاک روح کے حوالے کر دیں اور اسے لیڈ کرنے دیں، اور پھر جو ہے خداوند ہمیں بلیس کرے گا۔ اور خداوند نے کہا کہ چڑیوں کو دیکھو، چھوٹے چھوٹے جانداروں کو دیکھو، ان جانوروں کو دیکھو، ان پرندوں کو دیکھو، گھاس کو دیکھو، ان کے پھولوں کو دیکھو، کوئی بھی ان میں سے یہ صبح اٹھ کے نہیں فکر میں پڑا ہوتا کہ اب جاب ہے یا نہیں۔ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ خدا نے ان کے لیے انتظام کیا، اور خدا ہر ایک کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، ہر ایک کو جو ہے خدا بلیس بھی کرتا ہے اور ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ یہ ایمان اگر ہو کہ میرا خدا میرے سر پہ بیٹھا ہے اور اس کا ہاتھ میرے سر پہ ہے، تو چاہے جو بھی ہو جائے خدا مجھے بلیس ضرور کرے گا، تو وہ بلیس کرے گا اور ہم دیکھیں گے اس برکت کو ریسیو کریں گے۔ اس کا دوہرا فائدہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہماری فکر جاتی رہتی ہے، ہماری پریشانی جاتی رہتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ہمیں بلیسنگ ملتے رہے، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہو جاتا ہے، ہم ریسیو کرتے ہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ شیر کے بچے بھوکے رہ جائیں گے، حاجت مند ہو جائیں گے، لیکن صادق کی اولاد کبھی جو ہے وہ حاجت مند نہیں ہوگی۔ اگر آپ صداقت پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے خداوند جو ہے وہ اپنے بچوں کو بلیس کرتا ہے، اور صادق کی اولاد کبھی بھی جو ہے وہ حاجت مند نہیں ہوگی۔ اور لکھا ہے کہ خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے کل نہیں ہے اور تندور میں جھونکی جائے گی، ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کام اتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ تو یہاں پر اگین بتایا گیا ہے کہ فکر مندی کے پیچھے سوچ کیا چل رہی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو فکر مندی کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے؟ وہ کم اعتقادی ہے، لیک آف فیتھ ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کیسے پسند آئیں گے خداوند کو؟ اور بائبل نے کہا کہ اس کے پاس آنے والے کو ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور بدلہ دیتا ہے، یعنی کہ ہی از ہیئر۔ اور میرے یس، ہمارے حالات میں خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے۔ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ اور یہ دیکھا جائے تو یہ خدا پر الزام ہے، جب پریشانی تنگی آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ حالانکہ خدا تو کبھی نہیں چھوڑتا، ہم چھوڑتے ہیں خدا کو۔ تو جب تنگی آتی، پریشانی آتی، تو لوگ سب سے پہلے منہ سے یہ الفاظ نکالتے ہیں کہ لگتا ہے خدا مجھے بھول گیا ہے، خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، خدا نے جو ہے میری طرف سے منہ موڑ لیا ہے۔ حالانکہ خدا کسی کو نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ اچھے وقتوں کا بس خدا ہے، وہ صرف سیلفش گاڈ ہے کہ جب حالات اچھے ہوں تو خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب حالات برے ہو جاتے ہیں تو خدا ہمیں چھوڑ دیتا ہے، یا پھر جب چھوڑ دیتا ہے تو حالات برے ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہر قسم کے حالات میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کئی دفعہ ہماری ایمان کی جو ہے وہ مشق کرنا یا اس کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ خدا ہمیں چھوڑ دیتا ہے، تو خدا ہمارے ساتھ ہی ہے۔ اس لیے کلام کہتا ہے کہ کم اعتقادو، ایسا سوچنا بند کر دو۔ اور جو ایمان رکھے گا اس کو یہ ضرور پتہ ہوگا کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، وہ اپنے طالبوں کو بلیس کرتا ہے، اور خدا ہمیں بلیس کرتا ہے۔ بدلے کا مطلب یہاں پہ ریونج نہیں ہے کہ خدا بدلہ لیتا ہے، بدلہ دیتا ہے جو ہے بیسیکلی یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں بلیس کرتا ہے، ہمیں اس کے بدلے میں، اس ایمان کے بدلے میں، اس کے ان ریٹرن جو ہے وہ خدا ہمیں بلیسنگ دیتا ہے۔
اور ایک اور چیز 32ویں آیت میں خدا یسوع مسیح نے کہی جو کہ سمجھنی بڑی ضروری ہے. لکھا ہے کہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. یہ بھی روحانی جنگ کا اصول ہے کہ غیر قومیں جو ہیں وہ صرف دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گی، اسی لیے ان کی سوچ دنیاوی ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو جسمانی اور دنیاوی آدمی ہے وہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگے گا، اور جو روحانی ہے وہ روحانی چیزوں کی فکر میں رہے گا. کیونکہ غیر قوم کے پاس جو ہے وہ آنے والے جہان کی کوئی امید نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد جو غیر قومیں ہیں ان کا بہت فوکس ہوتا ہے دنیا کی چیزوں کے اوپر، دنیاوی باتوں کے اوپر، اور وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں، الٹے پلٹے ہو جائیں گے، ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کریں گے، ہر طرح کی جو ہے وہ غلط کاریاں کریں گے صرف کمانے کے لیے کہ ہمارے پاس اچھی سے اچھی دولت ہو اور اچھی سے اچھی لائف سٹائل ہو. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی زندگی کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کی سوچ کا دائرہ کار صرف اس جہان کے اندر، اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنی تھوڑی سی زندگی ہے اس کے اوپر ہے. لیکن ہماری نظریں جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے اوپر ہیں جو کہ آنے والے جہان کے اندر چیزیں ہیں اور وہ زندگی ہے. تو غیر قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کا فوکس ان چند سالوں کے اوپر ہوتا ہے جس کے اندر وہ ڈھیر ڈھیر کمانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ پھر اچھے یا برے طریقہ جو بھی ان کے ہاتھ لگے وہ اس کو استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرتے، گریز نہیں کرتے، اور وہ استعمال کر جاتے ہیں. اور اس دوران میں کوئی گناہ بدی بھی ہو رہا ہو تو وہ ضرور کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں بائی ہک اور کرک جو ہے ہمیں یہ چیز ریسیو کرنی ہے، ہمیں ایک اچھا لائف سٹائل بنانا ہے، ہمیں پیسے کمانے ہیں، ہمیں جو ہے وہ اپنے خطوں کو بھرنا ہے. لیکن بائبل ہمیں بتاتی میرے عزیزو کہ اصل دولت تو آسمان میں ہے. لکھا ہے کہ تمہارا، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، دس از جینٹائلز وے. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا باپ ہماری ضرورت کو جانتا ہے. جیسے ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے کو کب دودھ پلانا ہے، اور باپ کو پتہ ہے کہ گھر کی ضروریات کیا ہیں، اسی طرح ہمارے باپ کو پتہ ہے کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں. اور اس لیے خداوند نے کہا کہ پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. اور کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا. آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. ہمیں خداوند کے حضور میں آنا ہوگا اور اپنی فکروں کو اس کے اوپر چھوڑنا ہوگا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین.